واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، حضرت سیدنا سید الصحابہ سبحان اللہ، امام الصحابہ سبحان اللہ، افضل الصحابہ سبحان اللہ، اشرف الصحابہ سبحان اللہ، قائد الصحابہ سبحان اللہ، پیکر صدق و صفا سبحان اللہ، محمد مہر و بہا سبحان اللہ، مقتدائے مہاجر و انصار سبحان اللہ، دیار عشق کے شاہجہاں سبحان اللہ، جار نشین احمد مختار سبحان اللہ، اصدق الصادقین سبحان اللہ، امام المتقین سبحان اللہ، خلیفۃ الرسول سبحان اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء سبحان اللہ، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول سبحان اللہ، طور رسالت کے کلیم اول سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر بھی ہمارے آقا نے فرمایا۔ ابو بکر کا معنی ہے اولیت والا، اور سرکار نے فرمایا نا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ سبحان اللہ، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میرا ابو بکر میرا خلیل۔ سبحان اللہ، اپنی زبان اطہر و اقدس سے ابو بکر فرمایا، یہ کنیت ہے آپ کی، اور ابو بکر کا معنی ہے اولیت والا، اولیت والا۔ مردوں میں ایمان لانے میں صدیق اکبر اول ہے، اولیت والے، ایمان لانے میں اول، ہجرت فرمانے میں اول، سبحان اللہ، اور حضور کی رفاقت خاص میں اول، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ میں حاضری میں اول، سبحان اللہ، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے میں اول، سبحان اللہ، اور عالم برزخ میں سرکار کی بارگاہ میں جانے میں اول۔ سبحان اللہ، جہاں بھی دیکھو صدیق اکبر اول نظر آتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور ہمارے آقا بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے صدیق سے آگے کوئی نہ ہو، سبحان اللہ، ہر معاملے میں آگے اور اولیت میرے ابو بکر کو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اسی لیے آپ دیکھیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ جیش اسرا کے لیے اپنی اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے لے آؤ، حکم دیا، بے شک، کیونکہ وہ حاکم جو ہوئے، بے شک، وہ جناب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد سب سے افضل جو ہوئے، بے شک، سبحان اللہ، حکم دیا۔ سبحان اللہ، اب وہ آقا ہے، باقی سب غلام ہیں۔ بے شک، بے شک، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار نے اپیل کی، بعض اللہ سنو، اپیل تو محتاج کرتا ہے، میرے آقا تو سب کو رنگ لگانے والے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو اتفاقاً اس دن وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر
مال کچھ زیادہ تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ ہر نیکی کے میدان میں ابو بکر اولیت والے ہوتے ہیں، ہر نیکی کے میدان میں سبقت حضرت ابو بکر لے جاتے ہیں۔ آج میں اتنا مال لاؤں گا کہ اس نیکی میں ابو بکر سے میں آگے، یہ سوچ کر گئے، اعلان نہیں کیا، سوچ کر دل میں سوچ کر گئے، مگر سوچا کہ ان کے سامنے جنہیں کل کی سوچوں کا پتہ، جو ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں، جو ہماری نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے افعال کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، جس نگاہ پاک سے رب نہیں چھپا اور کیا چیز چھپا؟ اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو جس آنکھ نے دیکھا اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش گزر، عرش پیچھے رہ گیا، محبوب آگے۔ اب یہ آگے وغیرہ کی بات بھی ہم محتاج ہیں، اگر آگے پیچھے کی بات نہ کہیں تو گفتگو کیسے کریں؟ ورنہ سرکار شب معراج جہاں گئے وہاں نہ وہاں ہے نہ جہاں ہے نہ کہاں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ یہ صرف مجاز ہے، محتاج ہم کہتے ہیں عرش سے آگے، عرش سے متجاوز ہوئے، اور وہ ہمارے آقا ہیں جن کے قدم عرش پہ گئے اور کسی کے قدم نہیں گئے۔ تو جناب بندہ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، جا رہے ہیں عرش سے بھی آگے، دیکھ رہے ہیں زمین کے تحت تحت سرا تک نظر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ انبیاء کے سلطان ہیں۔ اگر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے تخت پہ بیٹھے ہوئے چیونٹی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی آواز سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ چیونٹی کی آواز نہیں، چیونٹی کی بات سنی، چیونٹی کی بات قرآن مجید میں تبسم ضاحکا من قولها، آپ ہنس پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس دیے، کیوں؟ من قولها، اس چیونٹی کی بات سن کر۔ یہ ہے نبی کی سماعت۔ اب کوئی ملا کہے ہم جیسے پاگل تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا باہر کی آواز نہیں سنتا، اور مقابلہ ان سے جو پورے عالم کی آوازیں سنتے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی، اور یہ بات قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن تو سچی کتاب ہے۔ آخر کوئی حکمت تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں نازل فرما دی کہ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے، ہنس دیے۔ کیا حکمت ہے نازل کرنے کی؟ صرف ان موذیوں کا منہ کالا کرنے کے لیے کہ پاگلو سلیمان مقتدی ہیں اور میرا محبوب مدینے کا تاجدار کل نبیوں کا امام۔
اور ہمارے آقا کل نبیوں کی مراد ہے. سبحان اللہ. بے شک. سلیمان علیہ السلام امتی ہیں، بے شک. وہ اپنے دور میں نبی ہیں، اپنی امت کے لیے نبی ہیں، لیکن ہمارے آقا کے امتی ہیں. بے شک. رب نے اس لیے نازل کیا کہ پاگل ہو گئے ہو. اگر امتی نبی، اگر مرید نبی، اگر مقتدی نبی چیونٹیوں کی باتیں ہوا میں اڑتا ہوا سن سکتا واہ ہے واہ. اور دیکھ بھی سکتا ہے کہ چیونٹی، سبحان اللہ. اور چونٹی کا نام بھی بتا دیا منذرہ. سبحان اللہ. وہ منذرہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، عرش پہ تخت پہ اڑتے ہوئے بات بھی سن لی، تو میرے محبوب کی سماعت کیسی ہے، میرے محبوب کی نگاہ کیسی ہے. سر عرش پر ہے تیری، دل فرش پر ہے تیری. ہمارے آقا تو اب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک. کیونکہ عالم بدلا ہے. سرکار کی موت تبدیلی عالم ہے. یہ اوروں کی طرح یہ نہیں کہ بس نبی پاک تو معاذ اللہ موت آ گئی، وہ معاذ اللہ مر گئے. تو جناب بندہ پتہ ہے امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، تو ان کے نکاح میں آئی ہوئی بیویاں، جناب سرکار نے پردہ کیا مگر ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ جو بیوی بیوہ ہو جائے وہ نکاح کر سکتی ہے. اس کا نکاح کرنا میرے آقا کی سنت ہے. آقا نے بیواؤں سے نکاح کیے ہیں. کنواری تو صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سب بیواؤں سے نکاح کی. تو بیوہ کا نکاح کرنا میرے نبی کی سنت. مگر سرکار پردہ فرما گئے. اگر ازواج مطہرات بیوہ ہو جاتی تو ان سے بھی تو نکاح جائز ہوتا نا. کیوں جائز نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی چونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس میں شک نہیں ہے، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہم، قرآن نے کہا کہ محبوب کی گھر والیاں امتیوں کی مائیں ہیں. مگر یہ حقیقی مائیں نہیں، یہ حکمی مائیں ہیں، ایمانی مائیں ہیں. اگر حقیقی ماں ہوتی تو ان کی اولاد سے نکاح حرام ہوتا، کیونکہ ماں کی بیٹی سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتا. کیوں جی؟ ماں کی بیٹی سے بہن ہوتی ہے وہ، اس سے تو نکاح حرام ہے. اگر یہ حقیقی مائیں ہوتی تو پھر عثمان غنی کو نبی پاک 2 بیٹیاں کیوں دیتے؟ جی فرماتے نا بھئی یہ تو کیونکہ تمہاری بہنیں ہیں. لیکن پہلے حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، ان کے وصال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، اور پھر سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ عارفہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا علی سے ہوا. سبحان اللہ. اور ان کا نکاح تو رب نے فرمایا کہ پیارے محبوب عرش پر ہم نے علی کا نکاح زہرا سے کر دیا ہے، سبحان اللہ. اور زمین پر بیٹھ کر تم نکاح کرو. سبحان اللہ. جناب بندہ غور کیجیے، جناب اگر وہ حقیقی مائیں ہوتی تو ان کی اولاد سے نکاح نہ ہو سکتا. مگر ان کی اولاد سے نکاح ہے کیوں؟ وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ حکمی مائیں ہیں، وہ حقیقی نہیں ہیں. اور جناب پھر ان سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب وہ ایمانی مائیں ہیں تو ان سے نکاح اس لیے نہیں کہ مائیں ہیں،
اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بیوہ نہیں ہے. کیا بات. نکاح تو بیوہ سے ہوتا ہے نا جس کا خامن فوت ہو جائے کیا بات. وہ بیوہ ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. اس سے نکاح ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ بیوہ ہوئی نہیں کیونکہ ان کا خامن تو جہاں بھی زندہ تھا وہاں بھی سبحان اللہ. کیا کہنے دو. کیا بس ٹھیک ہے اور لگ گیا نعرہ کفر بھائی. یہ مجذوب بھی ہمارے حصے سبحان اللہ. یہ ہیں مجذوب لوگ مگر ہیں سنیوں میں عاشقوں میں ہیں. اور کیجیے حضرات محترم, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح عالم قبر میں زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے. ان کی گھر والیاں بیوہ نہیں ہوئی. تو جناب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے. واللہ, سبحان اللہ. واللہ کا کیا معنی؟ یہ اللہ کی قسم. یہ واو قسمیہ ہے. واللہ تو زندہ ہے. واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا تم زندہ ہو. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ گیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. عالم بدل گیا. کیوں بدلا عالم؟ اگر عالم بدلتا نہ تو میرے آقا کی غلاموں کی عظمت کا کیا پتہ ہے. اس لیے میں فرمایا محبوب اگر آپ عالم ظاہر میں بیٹھے رہیں گے تو کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ صدیق اکبر کون ہے. آپ پردہ فرمائیں گے تو وہ مصلی امامت پہ آئیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ بے شک میں صدیق اکبر ہوں, میں تمام صحابہ کا امام ہوں, لیکن میرا عقیدہ دیکھو, میں نماز پڑھتے ہوئے بھی آقا کا احترام اور ادب کرتا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے, نماز ہو رہی ہے, آقا اپنے مریدین کے ایک قبیلہ نے سلو کرانے تشریف لے گئے تھے. نماز شروع ہو گئی, صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ پیچھے ہاتھ باندھ کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. آقا آ گئے. جب آقا آئے تو صحابہ نے آنکھیں پھیر کے دیکھا کہ آقا تو آ گئے. اب ابو بکر کو کیسے بتائیں کہ آقا آ گئے ہیں؟ وہ تو آگے کھڑے ہیں, ان کو اور کوئی پتہ نہیں تھا. بخاری شریف کے حدیث ہے, فرمایا فصفقا, ان نے تصفیق کی. کیا مطلب؟ تصفیق یوں کیا, چپ کیا مطلب, تاکہ پتہ چل جائے. اور جب صدیق اکبر کو پتہ چلا تو وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے, وہ پیچھے ہونے لگے. میرے آقا نے ان کی عظمت بھی ظاہر فرما دی. فرمایا امکس مکانک یا ابا بکر, ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے رہو. میرے نبی نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ ابو بکر اگر اپنے مقام مصلی پہ کھڑے رہتے, میں نبیوں کا امام بھی ابو بکر کے پیچھے نہ. لیکن وہ پیچھے آ گئے, سرکار آگے کھڑے ہو گئے. نماز ویسے ہی شروع, نئی نیت نہیں باندھی, کیونکہ نماز بھی اطاعت میرے آقا کی ہے اور ادب بھی تو آقا کا ہی ہے. تو حضرات محترم, نماز جب ہو گئی, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اے ابو بکر, جب میں نے کہا تھا کہ کھڑے رہو اپنے مقام پر,
تو پیچھے کیوں آ گئے؟ یہ نہیں کہ میرے نبی کو علم نہیں تھا، کیونکہ پاگل تو یہ سوچیں گے، وہ دکھانا چاہتے تھے صدیق اکبر کی محبت، عشق اور ادب، اس لیے پوچھا پیچھے کیوں آ گئے؟ انہوں نے عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبیوں کے امام کے آگے کھڑا، میرے آقا نے ان کی عظمت ظاہر کی اور انہوں نے آقا کا ادب ظاہر کیا، انہوں نے آقا کا ادب ظاہر کر دیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ہر ایک کا مقام پہچاننے کی توفیق۔ بات شروع ہوئی تھی مگر پھر اگلی جمعہ زندگی رہی تو شروع کریں گے۔